فرض کریں کہ کسی شخص نے برسوں تک ایک طویل اور بڑی تھکا دینے والی عدالتی جنگ لڑی ہے، دن رات وکیلوں کے چکر، پیشیاں، ثبوت اکٹھے کرنا، یہ سب کچھ جو واقعی ایک عام آدمی کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب وہ کیس جیت جاتا ہے، جج ہتھوڑا مارتا ہے اور اسے لاکھوں روپے دلوانے کا یا پھر اس کی کوئی غصب شدہ جائیداد واپس دلوانے کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ صحیح، اور عام طور پر ایک عام شہری کا ذہن یہی سوچتا ہے کہ بس کہانی ختم ہو گئی۔ ہاں نا، حقدار کو اس کا حق مل گیا، انصاف ہو گیا۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ وہ ہارنے والا شخص عدالت سے باہر نکل کر محض مسکراتا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ رقم دینے یا جائیداد خالی کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ بہت عام ہے۔ تو اب وہ جیتنے والا شخص کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تو ہے جس پر اس کی جیت لکھی ہے، لیکن اس کی جیب میں کچھ نہیں آیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی مرحلے پر بات کر رہے ہیں، ضابطۂ دیوانی 1908، جسے سول پروسیجر کوڈ یا CPC کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اس کا حصہ دوم۔ بالکل، حصہ دوم۔ یہ مسودہ اس بات پر مرکوز ہے کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے، جسے قانونی اصطلاح میں ڈگری کہتے ہیں، تو اس کو حقیقت میں طاقت کے زور پر نافذ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ صدیوں پہلے 1908 میں لکھا گیا یہ قانون آج بھی کام کر رہا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دستاویز صرف خشک قانونی شقوق کا ایک پلندہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ دراصل انسانی نفسیات، چالاکیوں اور انسانی رویوں کو کنٹرول کرنے کا ایک مکمل جامع نظام ہے۔ انسانی رویوں کو کنٹرول کرنے کا؟ وہ کیسے؟ جب کسی انسان کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر دینے پڑتے ہیں یا کسی قیمتی جائیداد کا قبضہ چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ انتہائی تخلیقی بہانے تراش سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ پیسے دینا کس کو اچھا لگتا ہے؟ بالکل، وہ شہر سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے اثاثے اپنے رشتہ داروں کے نام کر سکتا ہے یا قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے کر وقت ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیے 1908 کا یہ قانون ان تمام ممکنہ انسانی خامیوں کے خلاف ایک منظم دفاعی حکمت عملی پیش کرتا ہے۔ واہ! یعنی یہ محض یہ اعلان نہیں کرتا کہ کس کا کیا حق ہے، بلکہ یہ ان طریقوں اور میکانزمز کی تفصیل بتاتا ہے جن کے ذریعے اس حق کو غاصب کے حلق سے نکالا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ جیتنے والا شخص دیکھتا ہے کہ ہارنے والا فریق پیسے نہیں دے رہا، تو کیا اس کو اپنی جیتی ہوئی رقم وصول کرنے کے لیے دوبارہ ایک نیا کیس دائر کرنا پڑے گا؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اسے پھر سے ایک نئے جج کے سامنے نئے وکیلوں کے ساتھ وہی 5 سال کا چکر کاٹنا پڑے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ سیکشن 47 کے تحت عدالتی نظام کو مؤثر بنانے اور مقدمات کے بوجھ کو کم رکھنے کے لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے تمام معاملات وہی عدالت طے کرے گی جس نے وہ فیصلہ سنایا ہے۔ اچھا، وہی عدالت؟ جی، اگر فریقین کے درمیان کوئی بھی نیا تنازع کھڑا ہو جائے، مثلا مقروض کہے کہ میں نے آدھے پیسے دے دیے ہیں یا جائیداد کا قبضہ درست نہیں ملا، تو اس کے لیے کوئی نیا یا الگ مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ اسی عدالت میں ہوگا۔ لیکن ذرا ایک منٹ رکیے، کیا اس سے اصل عدالت کا نظام درہم برہم نہیں ہو جائے گا؟ کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کے پاس پہلے ہی سینکڑوں نئے مقدمات کی فائلیں التوا کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر ایک جج پرانے فیصلوں کے جھگڑے ہی سلجھاتا رہے گا کہ کس نے کتنی قسط دی اور کس نے نہیں دی، تو وہ نئے کیسز کب سنے گا؟ آپ کا اشارہ فائلوں کے اس پہاڑ کی طرف ہے۔ بالکل۔ کیا یہ اسی جج کی میز پر فائلوں کا ایک ناختم ہونے والا پہاڑ کھڑا کرنے والی بات نہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نظام کی مجموعی کارکردگی کے زاویے سے دیکھیں تو یہ دراصل وقت بچانے کی ایک زبردست تکنیک ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ ذرا سوچئے، جو عدالت پچھلے کئی سالوں سے اس کیس کو سن رہی تھی، اس جج کو کیس کے تمام حقائق، فریقین کی ذہنیت اور ثبوتوں کا پہلے سے علم ہے۔ اگر ایک نیا کیس نئے جج کے پاس جائے گا تو اسے شروع سے سب کچھ سمجھنا پڑے گا، جس میں کئی سال مزید لگ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ بالکل۔ اس لیے پرانی عدالت تیزی سے فیصلہ کر سکتی ہے اور اس میں ایک حفاظتی والو بھی موجود ہے۔ قانون نے عدالت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر عمل درآمد کے دوران
کوئی ایسا تنازع آ جائے جو بہت ہی پیچیدہ ہو تو عدالت اس کارروائی کو باقاعدہ ایک نئے کیس کی طرح ٹریٹ کر سکتی ہے اور اس پر اضافی کورٹ فیس بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عدالت وہیں رہے گی، لیکن اس کارروائی کی کوئی حد بھی تو ہوگی۔ وقت کی حد کے حوالے سے ہاں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آج کیس جیتے، اس کے بعد وہ 10-12 سال کے لیے بیرون ملک چلا جائے، سب کچھ بھول جائے، اور پھر اچانک ایک دن واپس آ کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ بھائی مجھے میرے پرانے پیسے دلوائیں۔ بالکل نہیں۔ قانون ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اپنے حقوق کے لیے خود سوئے رہتے ہیں۔ قانونی تنازعات کو ہمیشہ کے لیے لٹکا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پھر ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ سیکشن 48 کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک واضح وقت کی حد یعنی ایک ایکسپائری ڈیٹ مقرر کی گئی ہے جو کہ 6 سال ہے۔ 6 سال؟ جی، 6 سال کی اس مدت کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن عدالت فیصلہ سناتی ہے، یا اگر عدالت نے قسطوں میں ادائیگی کا حکم دیا ہے تو جس دن ہارنے والا شخص قسط دینے سے انکار کرے گا اس دن سے یہ 6 سال کا وقت گنا جائے گا۔ اچھا، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ایک ہارنے والے شخص کے سر پر بھی تاحیات یہ تلوار نہیں لٹکائی جا سکتی۔ نظام کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے انعام جیتا ہو اور اسے کیش کروانے کے لیے 6 سال کا وقت ملا ہو، لیکن اگر منتظم جان بوجھ کر دروازے کو تالا لگا دے تاکہ انعام نہ دیا جا سکے، یہ تو ہارنے والے کے لیے ایک بہت بڑا موقع یا لوپ ہول ہے۔ آپ کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کر غائب ہو جائے؟ ہاں نا، وہ صرف 6 سال تک غائب رہے، اپنا فون بند کر لے، عدالت کے نوٹس وصول نہ کرے، اور جب 6 سال کا وقت گزر جائے تو واپس آ کر سینہ تان کر کہے کہ اب تو قانون کی حد ختم ہو گئی، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے۔ دیکھیں، یہاں قانون کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ قانون کسی بھی دھوکہ باز کو اس کی اپنی چالاکی کا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ 6 سال کی اس حد کا ایک بہت اہم استثناء یا ایکسیپشن موجود ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ مقروض شخص نے دھوکہ دہی، جسے قانونی زبان میں فراڈ کہتے ہیں، یا طاقت کا استعمال کر کے جیتنے والے کو ان 6 سالوں کے دوران عمل درآمد کرنے سے روکا ہے، تو وہ 6 سال والی پابندی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن عدالت یہ کیسے طے کرتی ہے کہ فراڈ ہوا ہے؟ کیونکہ فراڈ تو کوئی اعلانیہ نہیں کرتا۔ مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تفتیش اور ثبوتوں کا کھیل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہارنے والا شخص راتوں رات اپنے بینک اکاؤنٹس خالی کر کے کسی فرضی کمپنی میں پیسے ڈال دے، یا اپنی جائیدادوں کی جعلی دستاویزات بنا کر انہیں اپنے کسی ملازم یا رشتہ دار کے نام کر دے تاکہ عدالت انہیں ضبط نہ کر سکے، رائٹ؟ بالکل، تو یہ سب دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جیتنے والا فریق عدالت میں ان جعلی منتقلیوں کا ریکارڈ پیش کر سکتا ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہو جائے کہ واقعی اثاثے چھپائے گئے تھے تو پھر 6 سال کا وقت گزرنے کے بعد بھی عمل درآمد کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، لیکن چلیں اس سے ایک اور پیچیدہ صورتحال کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں 6 سال کا وقت ابھی چل رہا ہے اور مقروض شخص فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی قرض ادا کرنے سے پہلے ہی؟ ہاں، قرض ادا کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اب تو وہ دنیا میں ہی نہیں رہا۔ تو کیا موت کے ساتھ ہی وہ عدالتی فیصلہ بھی دم توڑ دے گا، یا اس کا ملبہ اس کے بچوں اور اگلی نسل پر گرے گا؟ سیکشن 49، 50 اور 52 کے تحت قانون اس حوالے سے انتہائی متوازن ہے۔ موت سے قانونی ذمہ داریاں ہوا میں تحلیل نہیں ہوتیں۔ قانون واضح کرتا ہے کہ اگر مقروض فوت ہو جائے تو وہ فیصلہ اس کے قانونی نمائندوں یعنی اس کے ورثاء کے خلاف نافذ ہوگا۔ اچھا، بچوں کے خلاف نافذ ہوگا؟ لیکن یہاں ایک بہت بڑا حفاظتی حصار قائم کیا گیا ہے۔ وارث کی ذمہ داری صرف اور صرف اسی حد تک ہے جس حد تک اسے مرنے والے کی جائیداد وراثت میں ملی ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وارث اپنے والدین کے قرض کا ذاتی طور پر ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ وہ وراثت میں ملنے والی جائیداد میں خرد برد نہ کرے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ تو ایک بہترین سیفٹی نیٹ ہے، یعنی یہ ایک طرح سے ایک سیلڈ فائنینشل باکس یا بند تجوری کی طرح ہے۔ جتنا پیسہ یا اثاثہ والد نے اس تجوری میں چھوڑا ہے، بیٹا صرف اسی حد تک جواب دہ ہے۔ جی، اس تجوری کے اندر موجود قرض باہر نکل کر بیٹے کے ذاتی بینک اکاؤنٹ یا اس کی ذاتی جائیداد پر حملہ نہیں کر سکتا۔
اگر والد پر 50 لاکھ کا قرض تھا اور وراثت میں صرف 10 لاکھ کی جائیداد ملی ہے تو قانون بیٹے کی ذاتی جیب سے بقیہ 40 لاکھ نہیں نکالے گا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست توازن ہے۔ بالکل، یہ تجوری والی تشبیہ بہت درست ہے۔ قانون ورثاء کو اس قرض کے بوجھ تلے ہرگز نہیں دباتا جو انہوں نے خود نہیں لیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قانون عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ وارث سے اس وراثت میں ملی ہوئی جائیداد کا مکمل حساب کتاب طلب کرے۔ تو اگر وارث چالاکی کرے، مثلاً وراثت میں ملنے والی گاڑی چپکے سے بیچ دے، پیسے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں شامل کر لے اور پھر عدالت میں آ کر معصوم بن جائے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، تب عدالت کے پاس کیا راستہ ہے؟ ایسے معاملات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، عدالت اس مسنگ لنک کو کیسے ٹریک کرتی ہے؟ جب وارث ایسا کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ تجوری ٹوٹ جاتی ہے اور قانون کا حفاظتی حصار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وارث عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ مرنے والے کی جائیداد کا کیا ہوا، تو پھر جتنی مالیت کی جائیداد کا وہ حساب نہیں دے پاتا، اس حد تک عدالتی فیصلہ براہ راست اس وارث کی ذاتی جائیداد کے خلاف نافذ ہو جاتا ہے۔ مطلب اب اس کی اپنی خریدی ہوئی ذاتی گاڑی، اس کا اپنا گھر یا اس کی تنخواہ کا اکاؤنٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ بالکل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ثبوت کا بوجھ یا برڈن آف پروف وارث پر ہوتا ہے۔ اسے رسیدیں، بینک سٹیٹمنٹس اور ٹھوس شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں کہ اس نے وراثت کی رقم کن جائز کاموں میں استعمال کی۔ ویسے اسی سے جڑا ایک سیکشن 53 بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ہندو قانون کے تحت آبائی جائیداد سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جو آبائی جائیداد قرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے وہ بھی قانونی نمائندے کے ہاتھ میں آئی ہوئی جائیداد ہی سمجھی جائے گی۔ مطلب قانون آپ کو تحفظ تو دیتا ہے، لیکن اگر چالاکی دکھانے کی کوشش کی گئی تو وہ تحفظ چھین بھی لیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہترین توازن ہے۔ اب تک ہم نے وقت کی حد اور وراثت کے معاملات کو سمجھا ہے جہاں بندہ دنیا میں نہیں رہا۔ جی، لیکن اب ذرا اس انتہائی صورتحال کی طرف آتے ہیں جہاں ہارنے والا شخص بالکل زندہ سلامت ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کے پاس پیسے، گاڑیاں، فیکٹریاں سب موجود ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور عدالتی فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دے۔ تب عدالت اس کا غرور کیسے توڑے گی؟ یہ وہ موقع ہے جب ریاستی طاقت حرکت میں آتی ہے۔ مطلب کیا محض کاغذ پر نوٹس بھیجنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ریاست اور قانون اپنی اصل طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عدالت صرف فیصلہ سنانے والا ادارہ نہیں رہتی، بلکہ سیکشن 51 کے تحت وہ فیصلے کو بزور طاقت نافذ کرنے والی ایک پاورفل ایجنسی بن جاتی ہے۔ اچھا، ایک طاقتور ایجنسی۔ اگر عدالت صرف فیصلہ سناتی ہے تو وہ تو ایک ریفری ہے، لیکن یہاں تو وہ خود میدان میں آ جاتی ہے۔ بالکل، قانون عدالت کو کئی سخت طریقے فراہم کرتا ہے۔ وہ کسی مخصوص جائیداد کی براہ راست حوالگی کا حکم دے سکتی ہے۔ وہ مقروض کی جائیداد کی کرکی، جسے اٹیچمنٹ کہتے ہیں، کر کے اسے فروخت کر سکتی ہے۔ وہ جائیداد کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک ریسیور مقرر کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ سب طریقے ناکام ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو مقروض کو گرفتار کر کے سیدھا جیل بھیجنے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرکی اور ریسیور جیسے الفاظ ہم خبروں میں بہت سنتے ہیں، لیکن ان کا عملی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا قرکی کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے اہلکار جا کر اس کے گھر کا سامان ٹرک میں ڈال لائیں گے؟ اور یہ ریسیور آخر کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا وہ بندوق لے کر فیکٹری کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ قرکی یا اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اس شخص کی جائیداد پر قانونی طور پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ فرض کریں مقروض کا ایک مکان ہے، عدالت کا بیل جائے گا اور اس مکان پر ایک سرکاری نوٹس چسپاں کر دے گا کہ یہ جائیداد قرق ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقروض اب قانونی طور پر اس مکان کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ کرائے پر دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی رقم ادا نہیں کرتا تو عدالت اس مکان کو باقاعدہ نیلام کر کے رقم وصول کر لیتی ہے۔ واہ! اور ریسیور والا طریقہ کیسے کام کرتا ہے؟ ریسیور کی تقرری اس وقت ہوتی ہے جب جائیداد کو بیچنا مناسب نہ ہو لیکن اس سے آمدنی آ رہی ہو۔ فرض کریں ہارنے والے شخص کا ایک بہت منافع بخش ہوٹل یا شاپنگ مال ہے۔ عدالت اس مال کو بیچے گی نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار شخص کو، جسے ریسیور کہا جاتا ہے، اس مال کا مینیجر مقرر کر دے گی۔
تو ریسیور اس کا سارا کیش سنبھال لے گا؟ بالکل، ریسیور اس کاروبار کا سارا انتظام سنبھال لے گا، تمام دکانوں سے کرایہ اور کیش اکٹھا کرے گا، ہوٹل کا عملہ اس کی ہدایت سنے گا، وہ ضروری اخراجات نکالنے کے بعد باقی تمام منافع عدالت میں جمع کرواتا رہے گا جب تک کہ جیتنے والے کی پوری رقم ادا نہ ہو جائے۔ مقروض شخص اپنے ہی کاروبار میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی اس کے مالیاتی نظام کو مفلوج کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے، لیکن آپ نے گرفتاری اور جیل کی بات بھی کی۔ مجھے یہاں تھوڑی تشویش ہو رہی ہے۔ کس بات کی تشویش؟ کیا محض اس وجہ سے کسی کو جیل میں ڈال دینا کہ وہ غریب ہو گیا ہے یا اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے، ایک مہذب معاشرے میں درست ہے؟ یہ تو پرانے زمانوں کی یاد دلاتا ہے جب لوگوں کو قرض کی وجہ سے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی یہ تشویش بالکل جائز ہے۔ قانون اس باریکی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ غربت یا معاشی بدحالی بذات خود کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے جیل بھیجنے کا عمل ہرگز خودکار یا آٹومیٹک نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ قسط ادا نہیں کی اور پولیس آ گئی؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ کسی نے قسط ادا نہیں کی اور اگلے دن پولیس ہتھکڑیاں لے کر اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ قانون نے ایک بہت کڑی اور انسانی حقوق کے عین مطابق شرط رکھی ہے، جسے وجہ بتاؤ یا شو کاز نوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت اہم جمہوری عمل ہے، یعنی مقروض کو باقاعدہ بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، اسے اپنا دفاع کرنے کا موقع ملے گا۔ بالکل، اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ ثابت کرے کہ اسے جیل کیوں نہ بھیجا جائے، اور عدالت کا محض سن لینا کافی نہیں ہے۔ قانون پابند کرتا ہے کہ عدالت کو باقاعدہ تحریری طور پر وجوہات درج کر کے اس بات پر مطمئن ہونا پڑے گا کہ مقروض بدنیتی یا بیڈ فیتھ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بدنیتی یا بیڈ فیتھ ایک بہت مبہم لفظ ہے۔ عدالت یہ کیسے ثابت کرتی ہے کہ کوئی بدنیتی کر رہا ہے یا وہ واقعی مجبور ہے؟ دیکھیں، عدالتیں حقائق پر چلتی ہیں۔ عدالت دیکھتی ہے کہ کیا مقروض عدالتی کارروائی سے بھاگنے والا ہے یا راتوں رات شہر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا اس نے کیس شروع ہونے کے بعد چالاکی سے اپنی گاڑیاں اور پلاٹ بیچ کر نقدی غائب کر دی ہے؟ اور سب سے اہم ثبوت عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس شخص کے پاس ادائیگی کی استطاعت موجود ہے اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر ادائیگی سے انکاری ہے۔ مثال کے طور پر، مقروض عدالت میں کہتا ہے کہ میرے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں، لیکن جیتنے والا فریق عدالت میں اسی مقروض کی سوشل میڈیا کی وہ تصاویر پیش کر دیتا ہے جہاں وہ دبئی میں چھٹیاں منا رہا ہے اور مہنگی گاڑیاں چلا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو سیدھا سیدھا ثبوت ہے اس کی استطاعت اور بدنیتی کا۔ بالکل، جب تک یہ بدنیتی ثابت نہ ہو جائے، جیل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے دھوکہ باز اور حقیقی معاشی مجبوری کے مارے ہوئے شخص کے درمیان بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ اگر آپ واقعی دیوالیہ ہو چکے ہیں تو عدالت آپ کو جیل کی کول کوٹری میں سڑا کر کچھ حاصل نہیں کرے گی، لیکن اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ خود کو غریب ظاہر کر رہے ہیں تو پھر ریاست کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، مجھے ان دستاویزات میں ایک اور انتظامی نوعیت کی بات بھی نظر آئی۔ وہ جائیدادیں جن پر حکومت کو ٹیکس یا لگان ادا کیا جاتا ہے، ان کی تقسیم کا معاملہ۔ سیکشن 54 کے تحت سنا ہے کہ ان کی تقسیم عدالت براہ راست خود نہیں کرتی۔ جی، یہ ریاستی اداروں کے درمیان کام اور مہارت کی تقسیم کی ایک بہترین مثال ہے۔ زرعی زمینیں یا ایسی بڑی جائیدادیں جن پر حکومت کو محصول یا ریونیو ملتا ہے، ان کا ریکارڈ رکھنا، موقع پر جا کر ان کی پیمائش کرنا اور حد بندی کرنا ایک انتہائی پیچیدہ اور تکنیکی عمل ہے۔ اور یہ مہارت تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے؟ بالکل، یہ مہارت اور ریکارڈ عدالت کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور کلیکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے قانون وضع کرتا ہے کہ ایسی زمینوں کی تقسیم یا انہیں الگ کرنے کا عملی کام کلیکٹر یا اس کا کوئی ماتحت آفیسر کرے گا۔ عدالت صرف یہ فیصلہ دے گی کہ کس فریق کا کتنا فیصد حصہ بنتا ہے۔ لیکن زمین پر جا کر لال پھیتا لگانا کلیکٹر کا کام ہوگا۔ جی ہاں، اور سرکاری کھاتوں میں نام تبدیل کرنا بھی کلیکٹر کا کام ہوگا، تاکہ ریونیو کا سرکاری ریکارڈ بھی درست رہے اور حکومت کے محصولات میں کوئی خلل نہ پڑے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم آج کی اس طویل اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں
تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ 1908 کا یہ ضابطہ دیوانی محض قانون کی کتابوں میں دبا ہوا کوئی فرسودہ نظریہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی عملی، حقیقت پسندانہ اور زندہ نظام ہے جو معاشرے میں انصاف کی آخری منزل یعنی اس کے نفاذ کو یقینی بناتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون کتنی خوبصورتی سے ایک زبردست توازن قائم کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کیس جیتنے والے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنا غضب شدہ حق واپس لے سکے، چاہے اس کے لیے ریسیور بٹھا کر کاروبار کا کنٹرول لینا پڑے، جائیداد کی کرکی کرنی پڑے یا دھوکہ باز کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل بھیجنا پڑے۔ لیکن دوسری طرف یہ قانون اتنا ہی رحم دل اور مقروض کے حقوق کا پہرے دار بھی ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بیٹا محض وراثت کی وجہ سے اپنے والد کے ان قرضوں کے بوجھ تلے نہ پس جائے جن کا وہ ذمہ دار نہیں، اور گرفتاری سے پہلے صفائی کا موقع ملے۔ اگر ہم اس کو معاشرے کی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو قانون کا اصل مقصد یہی توازن قائم کرنا ہے۔ یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ انصاف کا نظام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل کروانے کی عملی طاقت، طریقہ کار اور عقل موجود نہ ہو، اور یہ سب کچھ جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام واقعی ذہن کی گرہیں کھولنے والا ہے، لیکن اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو کسی کو بھی مزید گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ کیا؟ ہم نے پوری گفتگو میں اس صدی پرانے قانون کے حوالے سے دھوکہ دہی، طاقت کے استعمال اور اثاثے چھپانے کی بات کی۔ 1908 میں جب یہ قانون لکھا گیا تھا تو اثاثے چھپانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اپنی زمین کاغذوں میں کسی اور کے نام کر دی یا سونے کے سکے زمین میں گاڑ دیے جنہیں عدالت تفتیش کر کے کسی حد تک ڈھونڈ سکتی تھی۔ فزیکل چیزیں تھیں۔ لیکن آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں ذرا حالات کا تصور کریں، جہاں کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن اور ڈیجیٹل اثاثوں کو محض ایک کلک سے بغیر کسی کاغذی ثبوت کے سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مکمل طور پر گمنام طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے، آج کل تو اثاثے اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 1908 کے اس قانون کے تحت دھوکہ دہی یا اثاثے چھپانے کی تعریف موجودہ دور میں کتنی پیچیدہ ہو چکی ہوگی۔ اگر عدالت کسی ڈیجیٹل چور کا موبائل فون یا لیپ ٹاپ ضبط کر لے، لیکن وہ شخص عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا پاسورڈ بتانے سے انکار کر دے یا مسکرا کر کہے کہ میں تو اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، تو کیا یہ 100 سال پرانی قانون کی کتاب اس کے دماغ سے وہ پاسورڈ نکالنے کا طریقہ کار فراہم کرتی ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا پاسورڈ چھپانا اس قانون کی نظر میں طاقت کا استعمال کہلائے گا؟ کیا جدید ٹیکنالوجی کی ان نہ نظر آنے والی دیواروں کو گرانے کے لیے ہمیں اس صدی پرانے قانون کو ایک بالکل نئے ڈیجیٹل زاویے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی اس گہرے مطالعے کے بعد غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.